حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، امام ابو ہریرہ جن کا حدیث میں بہت اونچا مقام ہے، کبار صحابہ ان کے قدموں میں آ کر حدیث کا درس سنا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ان کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں رہے، حضور کے ساتھ سفر میں رہے، آقا جہاں تشریف لے جاتے خادم بن کر ابو ہریرہ ساتھ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابتدائی شاگردوں میں ہیں۔ جب قحط سالی کا دور تھا، جب مکہ کے چاروں طرف سے حضور کے دشمن موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ وقت تھا حضور کے در پہ میں پڑا رہتا تھا، اصحاب صفہ میں میرا شمار ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر، رشتہ دار، بیوی بچے، سب کچھ قوم قبیلہ چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ گئے، یہاں دین حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ کچھ ملتا تو کھا لیتے، نہیں ملتا تھا تو صبر کر لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ گزرتے ہوئے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ جاتا تھا۔ فرمایا او لوگ، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی بھوک، کوئی میرے اوپر بھی مرگی کا دورہ نہیں تھا، کوئی اور بیماری نہیں تھی، فقط بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ابو ہریرہ، کیا مقام ہے تیرا ابو ہریرہ حضور کے رشتہ داروں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم قبیلوں میں رہنے والا، قوم قبیلے سے تیرا تعلق نہیں ہے، دور سے تو حضور کی خدمت میں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب صفہ چبوترے پہ صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے، بھوک سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دور سے ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی یہ دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی مجھے بلائیے، دل میں خیال آیا مجھے بلائیں گے، دودھ کا پیالہ دیں گے۔ فرمایا ابو ہریرہ کہ تو سب سے سینئر ہے، تو بڑا طالب علم ہے، تو حدیثیں زیادہ یاد کرتا ہے، جلدی یا دودھ کا پیالہ پی لے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں ماحول اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ حضور نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے دودھ کا پیالہ پکڑایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی میں پینے لگا تھا، حضور نے فرمایا رک جاؤ، یہ جو 72 کے قریب میرے شاگرد بیٹھی ہیں، یہ جو گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، قوم قبیلہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، خاندان چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، علم حدیث حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں، قرآن یاد کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کو دودھ کا پیالہ پلاتا جا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دنیا کی آنکھ سے اگر دیکھو تو لگتا تھا کہ ایک ہی بندہ پانی دودھ کا پیالہ پی جائے گا، دودھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس پہ میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑ پڑی تھی، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جا ایک طرف سے پلانا شروع کر دے۔ ایک صحابی نے دودھ کا پانی پیالہ اپنے قریب کیا، مکمل پی لیا، سیر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب منہ کے قریب لے کے جاتا تھا پانی دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہوتا تھا، جب واپس کرتا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا بھرا ہوتا تھا۔ دوسرے کے پاس جاتا، تیسرے کے پاس جاتا، چوتھے کے پاس، حتیٰ کہ 72 کے 72 صحابہ نے، 72 افراد نے دودھ کا پیالہ پی لیا، ایک کچرا بھی دودھ سے کم نہیں ہوا۔
یہ ہے جس کو شاعر نے کہا تھا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات، آج تک سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ میرے پاس لے کے آ۔ ابو ہریرہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، حضور فرماتے ابو ہریرہ اب دودھ کا پیالہ پی، اشرب الحلیب، دودھ پیتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا، واپس کیا، اللہ کے نبی بس ہو گئی۔ فرمایا اور پی، اشرب الحلیب مزیدا، اشرب الحلیب مزیدا، اور پیا اور پیا۔ جب مکمل سیر ہو گیا تو وہ دودھ کا پیالہ حضور نے آخر میں نوش فرمایا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اپنے متاحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو پہلے پلایا، ان کو پہلے سیر کرایا، ان کو جب وہ رج گئے مکمل سیر ہو گئے اب حضور نے خود نوش فرمایا۔ یہ ابو ہریرہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی رفعتوں کا مالک ہے، اتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت حسین درخت کے نیچے آرام فرمانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے سر کی پگڑی امامہ اتار کے حضرت حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ حسین جس کی پرورش جنت کی سردار نے کی تھی، وہ حسین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کھلایا تھا، اب اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، اب یہ بے ادب کیسے ہو سکتا تھا؟ فوراً چمک گئے، عرض کیا ابو ہریرہ اے چچا جان یہ کام نہ کریں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ میرے نانا جان کے ساتھ رہے ہیں، نانا جان کے وفاداروں میں آپ کا شمار ہے، میں کہاں غلام، آپ میرے جوتے کیوں صاف کر رہے ہیں؟ قربان جائیں حضرت ابو ہریرہ تیرے مقام پر، تیری بلندیوں پر، تیری رفعتوں پر، تیری عظمتوں پر۔ فرمایا اے میرے بھتیجے حسین اپنے جوتے مجھے صاف کر لینے دے، آج مجھے خدمت کر لینے دے، کیونکہ میں نے تیرے نانا جان کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہم احب الحسین، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُ، اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، اللہ جو حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ اے پیارے بھتیجے اگرچہ عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مرتبے میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کی نسبت رسول اللہ کے خاندان سے ہے، اس لیے آج مجھے اپنے جوتے صاف کر لینے دے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا سکوں کہ سید کا احترام اگر تمہیں اپنی پگڑی اتار کر بھی کرنا پڑے، سید کے جوتے اگر تمہیں اپنے ترا اتار کر بھی کرنا پڑے تو سید کے جوتے صاف کرنا، کامیابیاں تمہارے قدموں میں آ کر گریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر کے حضور نے فرمایا لَوْ كَانَ مِن بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بن کر آتا۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہے، سارے نبی حضور کے مرید بن کر آئے، ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد بن کر آئے، سارے نبی اسلام میں خود داخل ہوئے لیکن عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہے جن کے لیے آقا کریم نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ
پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد کے وقت اللہ سے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ وہ عمر بن خطاب کہ آج بھی انگریز مورخ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ عمر بن خطاب عظمتوں والے حضور کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین دونوں ہم عمر ہیں، دونوں کی عمر برابر ہے، 7-8 سال کے بچے ہیں، باہر مسجد میں کھڑے کھیل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ بچوں میں گفتگو جب بڑی لڑائی تک بات پہنچی تو کہنے لگے، حسین او عبداللہ تیری کیا جرت، تیرا کیا مقام، تیرے اندر اتنی ہمت کیسی کہ تو آج حسین کے سامنے گفتگو کرے، آج تو حسین سے اونچی گفتگو کرے، تیرا کیا مقام ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے، یہ جو آج کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میرے نانا جان کے منبر پہ کھڑا ہے، ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ کو چوٹ لگی کہ میرے باپ کو غلام کہہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منبر سے جب عمر بن خطاب نیچے تشریف لائے، گھر میں تشریف لے گئے تو یہی عبداللہ بن عمر جا کے کہتا ہے، ابا جان آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابا جی آپ فوری ایکشن لے لیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے، ابا جی آج میں باہر سیر میں کھیل رہا تھا، مسجد نبوی کے سامنے کھیل رہا تھا، حسین بھی میرے ساتھ کھیل رہے تھے، چلتے چلاتے کیا دیکھتے ہیں گفتگو ہماری آپس میں خراب ہو گئی، ناراضگی بڑھنے لگی، تو حسین نے کہا تیری کیا جرت ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پر یوں لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، عبداللہ بیٹا خیر ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ جی ابا جی خیر ہے، مجھے یقین ہے حسین نے یہی جملہ کہا ہے اور حسین نے آپ کی توہین کی ہے، آپ بلائیں حسین کو میرے سامنے، اس کو تنبیہ کریں کہ اس کی یہ جرت کہ وقت کا امیر المومنین جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، بڑے بڑے کافروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جس نے شروع سے آج تک رسول اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، حضور کے دین کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا، آپ اسے بلوائی۔ بچہ تھا، بیٹا تھا، فرمایا جاؤ بیٹا حسین سے لکھوا کر لاؤ کہ عمر بن خطاب میرا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے ہوش میں جا رہے ہیں، بڑے جوش میں جا رہے ہیں، اچھلتے ہوئے جا رہے ہیں، کودتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑے شوق میں جا رہے ہیں کہ آج حسین کو اپنے ابا جی کے پاس لے کر آؤں گا۔ حضرت حسین کو کہا کہ آپ ایک رکے پر لکھ دیں کہ عمر بن خطاب میرا غلام ہے۔ حضرت حسین نے کاغذ پکڑا، قلم پکڑا، کاغذ پہ لکھ دیا کہ عمر بن خطاب میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ قربان جائے عمر بن خطاب تیرے مقام پہ، تیری عظمتوں پر، تیری رفعتوں پر، تیری بلندیوں پر۔ عمر بن خطاب نے جب یہ رکا دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اہل بیت موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، بیٹا عبداللہ موجود ہے، بیوی موجود ہیں، غور کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو آج
کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے دشمنوں کی وجہ سے یہ نہیں رویا، بڑے بڑے دشمنوں کے لشکروں کو لمحے میں اس نے تباہ و برباد کر دیا، آج حسین کے اس جملے سے کیوں رو پڑے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا وہ کاغذ عمر بن خطاب نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا او میرے گھر والوں، او میری بیوی، او میرے بچوں، جب عمر بن خطاب مر جائے تو عمر کے کفن میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا، بروز قیامت میں باری تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ ربا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، میری جھولی عمل سے خالی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ رکا دیکھ لے، اس پہ لکھا ہوا ہے، حسین نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں، پروردگار عالم میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، میں صرف اہل بیت کا غلام ہوں، اسی غلامی کی نسبت سے اللہ میری بخشش کر دے، میرا بیڑا پار کر دے۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت، رسول اللہ کے خاندان سے محبت کا یہ عالم ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ کے خاندان کا احترام کرے۔ سید آ جائے تو ادب سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، سید کے آگے کبھی نہ چلنا، اور سید سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جن کی وجہ سے دین اسلام محفوظ ہے، جن کی وجہ سے آج ہمارے بچے مسلمان کہلانے کے سید خاندان وہ خاندان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور میں اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ سید وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں، بے نماز ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سید ہوں، رسول اللہ کے خاندان سے میری نسبت ہے، بد کردار ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں لیکن اللہ نہ کرے وہ شراب پیتا ہو، تو وہ شرابی تو ہو سکتا ہے، بدکار تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر سید ہیں تو پھر سیدوں والے کردار ہمارے سامنے، اور بعض لوگ تو ہمارے سامنے سید بنتے ہیں، خود نسل باپ دادا سے کچھ اور ہے، کوئی اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چلتے چلاتے پیر جی بن گئے، چند تعویذ لکھنے آ گئے، قرآن پڑھنا اچھا آ گیا، زبان میں تاثیر آ گئی، یہ شاہ جی بن گئے۔ تو یہ شاہ جی سید نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تعلق ختم کیا جائے اور اس کا وہ احترام نہ کیا جائے جو سید کا کیا جاتا ہے۔ تو سید کا احترام میرے لیے، آپ کے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ، آخرت میں بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروایا، کون ہے جو میرے شاہی پہلوان کا مقابلہ کر سکے؟ ہے کسی میں اتنی ہمت؟ پورے اطراف عالم میں اعلان ہو گیا۔ بادشاہ کی بادشاہت بہت دور تک تھی، کثر و رسوخ بہت دور تک تھا۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا آدمی جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، نگاہیں کمزور ہیں، چلتا ہے تو اسے چکر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، تیرے جو خاص پہلوان ہے اس کے ساتھ مقابلے کے لیے میں آؤں گا میدان میں۔ اعلان ہو گیا، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور عجیب حالت طاری ہو چکی ہے پورے مجمع پہ۔ مجمع لگ گیا جناب والا، چاروں طرف افراد جمع ہیں۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ بھی آ گیا، شاہی پہلوان بھی آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شاہی پہلوان تھوڑی دیر کے بعد میدان میں آ جاتا ہے، اور ادھر سے یہ بزرگ آدمی بھی میدان میں آ جاتا ہے۔
شاہی پہلوان اس کو کہتا ہے او میاں تیری کیا مجال ہے، تیری کیا اوقات ہے، میرے سامنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، میں نے چند لمحوں میں انہیں اڑا کے پھینک دیا، میں نے 2-3 گر ایسے ان کے سامنے کیے کہ فوراً وہ ہار گئے، تیری کیا مجال، تیری کیا اوقات ہے۔ پنجہ آزمائی شروع ہو جاتی ہے، پورے مجمع میں واہ ویلا شروع ہو جاتا ہے، شور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ جنید جنید کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جنید ایک ہی ہیلا اپناتے ہیں کہ فوراً بزرگ نیچے گر جاتے ہیں۔ اب بزرگ اس کے کان میں کوئی جملہ کہتے ہیں، جملہ سننے کے بعد جنید بغدادی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، جنید بغدادی اپنے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگ تھوڑی دیر اس کے ساتھ گتھم ہوتے ہیں، پھر فوراً اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ جنید بغدادی جو بادشاہ کا پہلوان ہے، جنید بغدادی جو اعلیٰ قسم کے کھانے والا ہے، جنید بغدادی جو سب سے بڑا پہلوان ہے، جنید بغدادی جو شاہی خاندان سے، جو کہ شاہی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنید بغدادی نیچے پڑا ہوا ہے، بزرگ وہ باپا جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے، پاؤں لڑکھڑا کر میدان میں آ رہا تھا، جنید بغدادی کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے یہ توہین جب دیکھی تو اس کو گوارا نہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں اس لڑائی کو نہیں مانتا، دوبارہ ہو کشتی، دوبارہ ہو، دوبارہ مقابلہ ہو۔ اب جناب والا دوبارہ پھر مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہی کارنامہ دوبارہ کہ جنید بغدادی نیچے پڑے ہیں اور وہ بابا جان جو کہ کمزور ضعیف العمر ہیں، ادھیڑ عمر ہے، اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ اپنی توہین دیکھی، سارے لوگوں نے بابا جی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پہلے وہی مجمع جو جنید بغدادی جنید زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، ابھی چند لمحوں بعد اسی جنید کے مردہ بادی کے نعرے لگنے شروع ہو گئے اور بابا جی زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کچھ پیسے کچھ بابا جی کو دیے، جیتنے کا جو انعام تھا وہ اسے دے دیا۔ پورے مجمع کو کہا تم یہیں ٹھہرو، آج میں اس جنید کو، اس نے میری توہین کروائی، اس نے بادشاہ کی بے عزتی کروائی، صبح شام اعلیٰ قسم کی غذائیں میں اس کو کھلا رہا ہوں، اعلیٰ قسم کے مربع جات میں اسے کھلا رہا ہوں، خشک میوہ جات اسے کھلا رہا ہوں، بندے مالش کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں، آج اس نے بادشاہ کی ناک کٹوا دی۔ سارے مجمع میں موجود اس جنید بغدادی کو بلایا اور جوتوں کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا گیا، پورے مجمع میں اسے گھمایا گیا کہ یہ وہ جنید ہے جو ایک کمزور بابا جی سے ہار کے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے، جنید بغدادی کی سامنے ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جنید بغدادی کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ لوگ بڑے چلے کاٹتے ہیں، لوگ بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں آقا کریم کی زیارت ہو جائے، لیکن عرصہ لگ جاتا ہے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ عجیب جنید بغدادی ہے۔ چند لمحے پہلے تو ایک دنیا دار آدمی تھا،
چند لمحات پہلے بادشاہ کا غلام تھا، چند لمحات پہلے بادشاہ کا پہلوان ہے، چند لمحات پہلے اس کا یہ حالت، اور تھوڑی دیر کے بعد رات کو سویا، آقا کریم کی زیارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ واہ جنید، تو نے میرے ایک خاندان کے ایک فرد پر احسان کیا، جب تو وہ تیرے نیچے تھا تو اس کے اوپر تھا، تو اس بابا جی نے میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نے تجھے یہ کہا کہ جنید آج مجھ سے ہار جا، آج بادشاہ سے میں انعام لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں بھوکھی بیٹھی ہوئی ہیں، فاقہ کاٹ رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے، میرا تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے، رسول اللہ کے خاندان سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اے جنید، تجھے یہ ظاہری شکست ہوگی، لیکن رسول اللہ کے خاندان کی وہ بچیاں بھوک سے بے ہوش ہو رہی ہیں، ان پر حالت بڑی مشکل طاری ہو چکی ہے، وہ کٹورا لے کے کسی کے گھر مانگنے نہیں جاتی، وہ بازار سے کسی سے کھانا لینے نہیں جاتی، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ آج میں ان کا سرپرست بوڑھا آدمی، میں اسی لیے میدان میں آیا کہ تجھے ہرا دوں گا، کچھ پیسے مجھے ملیں گے، مجھے کچھ انعام ملے گا، میں بچیوں کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا آ جنید بغدادی، امام الانبیاء ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے، تمام انبیاء کا امام میں ہوں، دنیا میں موجود ہوتے ہوئے عرش معلیٰ کی سیر میں نے کی ہے، رب نے قرآن میرے اوپر نازل کیا، امام الانبیاء میں ہوں، خاتم الانبیاء میں ہوں، بروز قیامت جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، رب میری دعا کو قبول فرمائے گا، ساری امتوں کی سفارش میں کروں گا، لوگ میرے دیدار کو ترستے ہیں، لوگ زیارت کے لیے پریشان ہیں۔ جنید، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اور آج کے بعد میں تجھے رب کعبہ کا ولی بنا دیتا ہوں۔ یہ جنید بغدادی ہے جو چند لمحے پہلے تو ایک بادشاہ کا غلام، چند لمحات کے بعد رسول اللہ کا سچا خادم، صرف ایک سید کے احترام میں اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ واہ جنید، کیا تیرے کہنے، آج تو لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں دیتے، آج لوگ کسی کے سامنے بات نہیں سنتے، کسی کی گالی برداشت نہیں کرتے، لیکن تو نے رسول اللہ کے خاندان کے لیے جوتوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا۔ بڑے مجمع میں جب زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، چند لمحات کے بعد مردہ آبادی کے نعرے تو نے سننے گوارا کر لیے، لیکن رسول اللہ کے خاندان کو بھوکا دیکھنا تجھ سے برداشت نہ ہوا، تو اللہ نے تجھے دنیا میں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ پیارے، اپنی نظر دوڑا، تیرے محلے میں، تیری قوم میں، تیرے رشتہ داروں میں دور دور کے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ غریب ہیں، جو کہ مسکین ہیں، غربت کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خدا کے لیے ان پہ رحم کر، 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر، جب ان کی انتڑیاں ٹھریں گی رب ذوالجلال تیری 7 نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ بیوی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے بہت ساری اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ سورۃ الروم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں کسی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، کسی رشتہ داری کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو رب فرماتے ہیں کہ یہ میری خاص نعمت ہے،
وہ ہے بیوی، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ وہ بیوی ہی ایسی نعمت ہے، رب فرماتے ہیں تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو، اللہ تمہارے درمیان ایک محبت اور مودت داخل فرما دیتے ہیں۔ آج کل عجیب دور آ گیا ہے، اپنی بیویوں کی توہین کرنا لوگ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ او پیارے تجھے کیا معلوم کہ یہ بیوی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر رات کو ناراض بھی ہو جاتی ہے تب بھی اپنا پلو اٹھا کے دیکھتی ہے، او جی کھانا کھا لیا ہے آپ نے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو میں دبا دیتی ہوں، سارا دن تیرے بچوں کے کھانے کا انتظام وہ کر رہی ہے، کھانا وہ بنا رہی ہے، بچوں کے کپڑے وہ دھو رہی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی وہ کر رہی ہے، تیرے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر رہی ہے، تیرے بچوں کی بھی تربیت اور پرورش کر رہی ہے۔ اور یہ بیوی اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلی بیوی سیدہ حضرت خدیجہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا جس سال انتقال ہوا اسی سال آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آقا کریم پریشان رہنے لگے کہ جب باہر سے دشمن آپ پر پتھر پھینکتے تھے، دشمن آپ کو ساحر کہتے تھے، کافر آپ کو جادوگر کہتے تھے، کافر آپ کو شاعر کہتے تھے، کافر آپ کو کاہن کہتے تھے، کافر آپ کو دیوانہ کہتے تھے، کافر آپ پر کوڑا پھینکتے تھے، آقا کریم جب گھر تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتی، آپ کو تسلیاں دیتی، فرماتی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ محتاجوں کی حاجت پوری کرنے والے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ تسلیاں دیتی تو سیدہ کی تسلیوں کی وجہ سے آقا کریم کا حوصلہ بلند ہو جاتا۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ پریشان رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال کو کتابوں میں عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، پریشانی کا سال۔ تو یہ بیوی اتنی عظیم نعمت ہے، صرف دو بول کہنے سے اپنا بھائی چھوڑ کے آ جاتی ہے، اپنی بہن چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتی ہے، اپنی قوم چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتی ہے، اپنا بستر چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتی ہے۔ گھر میں یہی جب رہتی ہے، اپنے بستر کے علاوہ اس کو نیند نہیں آتی، جب گھر میں رہتی ہے تو سب پر آرڈر چلاتی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی اس کی بات مانتے ہیں، لیکن دو بول کی وجہ سے، دو بول اور تیرے ساتھ آ جاتی ہے۔ اور بہت سے گھرانے تو ہم نے ایسے دیکھے کہ ڈبل ایم میں ہیں، کہنے لگی، ایک مولوی صاحب نے عجیب واقعہ سنایا، فرمانے لگے میں نے بہت سارے نکاح پڑھائے لیکن ایک نکاح ایسا پڑھایا، جب نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا مجھے بتایا گیا کہ یہ بچی ٹرپل ایم میں ہے، 3 مختلف مضمونوں میں اس بچی نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ جب اس کا رشتہ طے ہوا تو جب رشتے میں جو بندہ طے ہوا وہ ان پڑھ اور جاہل تھا، صرف چھوٹا سا کاروبار تھا۔ میں نے پوچھا بیٹی تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی، تو نے ابا جی سے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ آج تیرے لیے زندگی کا بڑا آخری مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو نے تھوڑی دیر کے بعد نئے مرحلے میں قدم رکھ لینا ہے۔ اے بیٹی تو 3 دفعہ ایم اے کر چکی، 3 مختلف موضوعات پہ تو نے ایم اے کر لی، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی۔ جب ابا جان تیرا یہ رشتہ طے کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور سنو، باپ کے فیصلے
کے آگے زبان چلانے والی، باپ کے فیصلے کے آگے ناراض ہونے والی، ماں کے سامنے زبان درازی کرنے والی بیٹی غور سے سن۔ اس نے کہا کہ دل تو بڑا کیا تھا، سہیلیوں نے بڑا منع کیا تھا، لیکن کیا کہتی؟ ایک طرف میری زندگی کا سوال تھا، ایک طرف میری تعلیم کا سوال تھا، ایک طرف میری عزت کا سوال تھا، ایک طرف ماحول میں معاشرے میں میرے اوپر یہ الزام تھا کہ پڑھی لکھی جاہل کے پلے پڑ گئی، دوسری طرف میرے ابا جان کی پگڑی تھی۔ بتاؤ مولوی صاحب، میں ابا جان کی میں پگڑی بچاتی یا اپنی عزت کا خیال کرتی؟ کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا ابا جی آپ کا جو فیصلہ مجھے منظور ہے۔ ارے ان ماحول کی بچیاں جب تمہارے گھر میں آ جاتی ہیں، جو منہ میں آئے بک دیتے ہو، جب دل کیا بے عزت کر دیا، جب دل کیا توہین کر دی۔ نہ پیارے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اور آج اس گیا گزرے دور میں بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی بیویوں پر لطیفے کسے جاتے ہیں، بیویوں کی توہین کی جاتی ہے، اور معشوقاؤں پر شعر لکھے جاتے ہیں۔ وہ معشوقائیں، وہ محبتیں جو کسی کی بہن ہے، جو کسی کی بیٹی ہے، جو کسی کی عزت ہے، اس کے بارے میں اشعار کہے جا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی توہین، اپنی بیوی کی توہین، بڑا سخت جملہ ہے، بہت سخت جرم ہے۔ یاد رکھ پیارے، جب تو فوت ہو جائے گا، تیرے بہن بھائی رشتہ دار آئیں گے، بہن آئے گی دور سے یہ کہے گی او میرا اتنا بڑا بھائی تھا، اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے۔ بھائی آئے گا دور سے واویلا کرنا شروع کرے گا، بیٹے تیرے چار پائی کے پاس بیٹھ کے تجھے رو رہے ہوں گے، بیٹیاں تیری چار پائی کے پاس بیٹھ کے تجھے رو رہی ہوں گی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سناٹا چھا جائے گا، پورے گھر میں غم کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لیکن یاد رکھ پیارے، چند دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد یا 7 دنوں کے بعد بھائی بھی دکان کھول لے گا، بیٹا بھی کاروبار پہ چلا جائے گا، بیٹی بھی اپنے موبائل میں مصروف ہو جائے گی، چچا بھی اپنی دکان پہ چلا جائے گا، یار دوست اپنی جاب جوائن کر لیں گے، لیکن ایک طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، چادر لے کے بیٹھی ہے، سفید کپڑے پہن کے بیٹھی ہے، خوشبو استعمال نہیں کرتی، سرما استعمال نہیں کرتی، غیر محرم سے گفتگو نہیں کرتی، مرغوب غذائیں نہیں کھاتی۔ 1 دن نہیں، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن نہیں، پورے 4.25 مہینے وہ بیٹھی رہتی ہے، عدت گزارتی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس اس کو ہوتا ہے، ذرا پوچھو تو پتہ چلتا ہے یہ اس مرنے والے کی بیوی ہے۔ کوئی بھی اتنی وفا نہیں کرتا جتنی بیوی تیرے ساتھ وفا کرتی ہے۔ آج پوچھ ان سے ذرا جن کی بیویاں نہیں ہیں، کھانے پینے میں وہ اپنی بہو کے محتاج ہیں، اپنے کپڑے پہننے میں اپنی بہو کے محتاج ہیں، کپڑے دھونے میں بہو کے محتاج ہیں۔ ڈرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا ذرا روٹی ہو تو لا کے دے دینا، روٹی ہو تو لا کے دے۔ آج ان سے پوچھ کیا صورتحال ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی قدر کرو اور اللہ کی عظیم نعمت سمجھو کہ جو بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی تنخواہ کے تجھے بھی پال رہی ہے، تیرے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہے، تیرے خاندان کو ترقیاں دے رہی ہے۔ یاد رکھنا جب یہ نعمت چھن جاتی ہے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی ہر خواہش قیامت کے دن جنت میں جا کر پوری ہوگی، اور دنیا میں رب لم یزل نے انسانوں کا ایک نظام بنایا ہے۔ انسان کے جسم کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے غلے اگتے ہیں، اس کے لیے پھل پھول ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، ہر طرح کی چیزیں اللہ نے دنیا میں بھیجی انسان کی جو جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لیے۔ اور انسان کی جسم کی ایک اور ضرورت ہے، وہ نفسانی خواہشات ہیں، سیکسول ڈیزائر جسے کہتے ہیں۔
اور اس کے لیے رب لم یزل نے ایک عورت کا نظام بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جوڑے بنائے تمہیں اور تم اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرتے ہو۔ لیکن آج کل اس گئے گزرے دور میں ایک عجیب بل پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ منظور ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جنس پرستی، مرد سے اپنی خواہش پوری کر لے، عورت سے اپنی خواہش پوری کر لے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا عقل کرو، کیوں تم مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی اہلیہ کو، بیویوں کو کیوں تم چھوڑ جاتے ہو؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آج تک کائنات نے کسی نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ قوم لوط اتنی بدبخت قوم تھی، کہنے لگی اے لوط تو ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے، تو ہمیں کس طرف ابھارتا ہے، ہمارا مردوں میں دل لگتا ہے، عورتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ عرصہ دراز گزر گیا، حضرت لوط علیہ السلام قوم کو سمجھا کے تھک گئے۔ جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کی ایک صورت نازل فرمائی۔ اس کی صورت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی میں آباد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے چند فرشتے آئے۔ فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تو آ کر انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے بہت جلدی ایک بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ اس بچڑے کے کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے۔ میں نے ان کی مہمان نوازی کے لیے چند لمحات میں بہت جلدی بچڑا ذبح کیا، اسے بھون کر ان کے سامنے رکھا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو بچڑا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے، کھانا کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمایا او لوگو تم کون ہو، تمہیں ہو کیا گیا، تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے کہ تم کھانا ہی نہیں کھا رہے؟ حضرت کے دل میں یہ ایک بات کھٹکی، کیونکہ اس زمانے میں جو کسی کا نمک کھا لیتا تھا، کسی کے گھر سے کھا لیتا تھا، زندگی بھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ حضرت نے سمجھا کہ شاید یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں جو میرا نمک نہیں کھا رہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے، ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا
قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم سے غم نہ کر، ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، حضرت ابراہیم کی بیوی جو پردے کے پیچھے کھڑی باتیں بھی سن رہی تھی اور حضرت کی پریشانی کی وجہ بھی جاننا چاہتی تھی، جب اس نے سنا کہ یہ انسان نہیں ہے فرشتے ہیں تو کہنے لگی پر فرشتوں سے کیا پردہ؟ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سامنے آ گئی۔ فبشرناہ باسحاق، ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اس بات کی خوشخبری دی کہ اسحاق بھی نبی بنے گا، اسحاق کے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بھی وقت کا پیغمبر اور نبی بنے گا۔ قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، ابراہیم کی زوجہ آگے بڑھی اور کہنے لگی او فرشتو تمہیں ہو کیا گیا، ذرا ہوش کرو، میری عمر 90 سال سے اوپر پہنچ چکی ہے اور میرا یہ خاوند بوڑھا ہو گیا جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، جس کے اعضاء میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، ہم سے اولاد کیسے ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تم عجیب بات کی خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ او اللہ کی بندی تجھے اللہ کے حکم سے تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں۔ انہ حمید مجید، وہ بڑا تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کے حیران ہوئے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب ابراہیم کا سارا خوف جاتا رہا، سارا ڈر جاتا رہا تو فرمایا کہ اے فرشتو تم آئے کہاں ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اے ابراہیم، اللہ جل جلالہ آپ کو فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بڑے درد مند تھے، بڑے حوصلے والے تھے، بردبار تھے، معاف کرنے والے تھے، رب کی طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ کہنے لگے کہ نہ، لوط پر عذاب نہ بھیجو، ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی قوم میں کچھ مسلمان مومن بھی ہیں، اس لیے تم یہ عذاب کا فیصلہ واپس لے جاؤ۔ رب لم یزل نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم قوم لوط نے رب کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے کہ اب رب لم یزل نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیا، آپ اس بات کی طرف توجہ نہ کریں، آپ اس سے اعراض کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ اب جب محلے سے گزرے، گلی سے گزرے تو وہ بدبخت جن کے دماغ میں شیطانیت تھی چلتے ہوئے حضرت لوط کے دروازے پہ آ گئے
اپنے گھروں کو کنڈیاں لگا کے آ گئے، کاروبار ٹھپ کر دیا، تجارت لین دین جو ضروری کام چھوڑ دیے، اور کہا کہ یہ جو ضرورت ہے، یہ جو ہماری خواہش ہے، ہم چلتے ہیں پورے کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے پہنچے تو حضرت نے ان کو اندر بلا لیا، باہر سے دروازہ لگا لیا، کنڈی لگا لی۔ یہ بدبخت آ کے کہنے لگے، اے لوط، تجھے نہیں معلوم کہ یہ ہماری ضرورت کے لیے آئے ہیں؟ ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے، جو ہمارے ہاں یہ نظام چلتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس غم کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو حضرت لوط گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور فرمایا کہ آج میرے اوپر بڑا پریشان کن دن ہے، بڑی مصیبت والا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی قوم بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور اس سے پہلے یہ بدبخت یہ برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام سے فرمایا، حضرت نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ مہمان کی بے عزتی، یہ میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ اپنے کرتوت جاؤ، دفع ہو جائے، کون سے گندے کام گندی بات لے کے آ گئے ہو، میرے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بدبختوں نے کہا سارے جمع ہو گئے، ساری قوم جمع ہو گئی، 2 4 5 6 افراد نہیں، پوری قوم جمع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضرت کی توہین کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے لوگو یہ میری قوم کی بچیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں، جاؤ ذرا ان کے ساتھ اپنی اس خیانت کو، اپنے اس کرتوت کو، اپنی اس خواہش کو پورا کرو۔ ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، ان انسانوں میں، ان مردوں میں وہ چیز نہیں ہے جو تمہاری ان عورتوں میں جو لذت ہے، عورتوں میں جو خواہش ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے رکھی ہے، جاؤ اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ بہت سمجھایا۔ اب لوط علیہ السلام نبی کی محبت دیکھی، قوم کے سامنے رو بھی رہے ہیں، قوم سے تھپڑ بھی کھا رہے ہیں، قوم مار بھی رہی ہے، پھر بھی دشمن کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا، یہ قوم کی رحمت ہے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ فرمایا جاؤ ان سے اپنی خواہش پوری کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ بدبخت قوم کی یہ حالت، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بدبختوں نے آواز بلند کر کے کہا کہ اے لوط تجھے معلوم ہے تیری بیٹیوں میں، قوم کی عورتوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اس گندے کام کی دلچسپی ہے اور ہم یہ کام کر کے پھر دم لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد کیا کروں میں، دروازہ بند کر دیا، لیکن یہ بدبخت دیواروں کے اوپر چڑھے، دیواروں کے اوپر چڑھ کر اوپر بیٹھ گئے اور سارے اپنے تہ بند اور تلوار پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پہلے میں اپنی خواہش پوری کروں گا، کوئی کہتا ہے میں پہلی خواہش پوری کروں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی، اتنے پریشان ہوئے تو قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا
قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش کہ آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کوئی بم ہوتا میں ان پہ دے مارتا، اے کاش کہ میرے پاس آج کوئی ہتھوڑے ہوتے، کوئی تلواریں ہوتی، میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا، اے کاش کہ آج میرے پاس اتنی ہمت ہوتی کہ میں اس ساری قوم سے لڑ لیتا، او آوی الی رکن شدید، اے کاش کہ ایک مضبوط قلعہ میرے پاس ہوتا، میں اپنے ان مہمانوں کو لے کر وہاں چھپ جاتا اور اس بدبخت قوم سے اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ دوسری جگہ فرمایا اے کاش کہ میرا کوئی ایک قوم ہوتی، اس قوم کے ساتھ میں قوم کے پاس جاتا، رشتہ داروں کے پاس جاتا کہ یار میری مدد کرو، تم میرے چچا زاد بھائی ہو، مامو زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، مہربانی کرو آؤ میرا تعاون کرو، یہ بدبخت قوم نے آج مجھے رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام کی یہ بات باری تعالیٰ پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کے چند افراد اس کا تعاون کرنے والے تھے، چاہے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، نبی کو ماننے والے نہ ہوں، لیکن نبی کا تعاون لازمی کرنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جب بے پریشانی دیکھی، لوط علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں بیٹھے رو رہے ہیں، جب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، فرشتوں نے فرشتوں سے برداشت نہ ہوا تو فرشتوں نے کہہ دیا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب بن کر ان پہ آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، راتوں رات اپنی اس قوم کو، اپنے ماننے والے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے جا، بستی سے باہر نکال لے، راتوں رات لے جا، راتوں رات لے جاؤ گے، راتوں رات ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، جب صبح آئے گی تو صبح کے وقت ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب تم چلو میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب ہم چلتے ہیں۔ لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکلے اور ان کی اہلیہ ماننے والی نہیں تھی، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں لوگ، اور اپنے ماننے والے مسلمانوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے چل پڑی۔ جب پیچھے چلی تو قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آیا، جب ہم نے فیصلہ فرمایا قوم کو تباہ و برباد کرنے کا، تو فرشتوں کے سردار حضرت ابراہیم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے اور اس طرح ان بدبختوں کی آنکھوں میں پھیرتے چلے گئے جس سے سارے کے سارے یکدم اندھے ہو گئے، کوئی چیز نہ دکھائی دی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سخت پریشان ہے، جبرائیل علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے ہیں، فوراً اپنے پر اس زمین میں گاڑے، تحت الثری تک، ساتوں زمینوں تک اپنا پر گاڑا، پھر اس پوری کی پوری بستی کو یوں اٹھایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس بستی کو اٹھاتے آسمان کے قریب کیا، آسمان کے قریب کرنے کے بعد پھر اس بستی کو الٹ دیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو اوپر کر دیا، اور آسمانوں کے قریب، ساتوں آسمانوں کے قریب وہاں سے اللہ کا حکم آیا، زمین پر اس بستی کو پھینک دیا۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس قوم پر، اس بستی پر آسمان سے پتھر پھینکے، ہر ایک ایک سردار پر، ہر ایک ایک پتھر پر ایک ایک سردار کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں سردار کو یہ پتھر لگے، فلاں سردار کو یہ پتھر لگے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ جو قوم کی بستی ہے یہ ان ظالموں سے کہیں دور نہیں ہے، آج بھی دنیا میں آباد ہے۔ تو یہ وہ بدبخت قوم کا انجام ہوا جنہوں نے جنس پرستی کا آغاز کیا تھا، جنہوں نے اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنا چاہا، مردوں سے پورا کرنا چاہا۔ رب لم یزل نے آج تک کسی قوم میں ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسا عذاب قوم لوط پر برسا تھا۔ تو آج پاکستان کو، اس وطن عزیز کو رب لم یزل کے نافرمان اس رب کے قہر کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش کوشش ہے کہ کسی طرح رب کا عذاب ہم پر آئے۔ اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، اس کی سرحدوں کو بچانا چاہتے ہو، اور اس کی ایک ایک جان کی حفاظت چاہتے ہو، تو خدا کے لیے ہم تمہارے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے اس بل کو واپس لو، اس قانون کو ختم کرو، قانون کو ختم کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، ورنہ پاکستان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، بھول جائیں گے لوگ کہ دنیا میں پاکستان بھی تھا۔ کیوں کہ تم نے رب تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے، رب لم یزل کی نافرمانی کر کے ایسی بدبخت قوم اور ایسی رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا جن پر عذاب نازل ہوا، تم نے ان کے کرتوت کو امت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ خدا تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے گا، تمہارا ککھ بھی نہیں بچے گا، تمہاری نسل بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔